اگر ہم امر بالمعروف کا معنی دیکھنے کے لیے جائیں، سمپل میننگ، تو کہتے ہیں جو حق ہے اس کا حکم دیں۔ امر بالمعروف یعنی جو حق ہے اس کو بیان کریں۔ ایک صلوات بھیج محمد والے محمد۔ اس سے پہلے کہ میں امر بالمعروف پر کچھ روشنی ڈالوں، آج جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر سے ایک حدیث گزری اور میں نے سوچا کہ آج تمام عزاداران امام کو، یا یہ جملہ کہنا غلط نہ ہوگا، زوار امام حسین کو یہ حدیث کا تحفہ دوں تاکہ میں اور آپ سمجھ لیں کہ ایک عزادار کی منزلت، ایک رونے والے کی منزلت کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک صلوات بھیج محمد والے محمد۔ حضرت امام رضا علیہ السلام جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تو وہ اپنے اصحاب کہ جن کا نام آپ نے سنا ہے ابن شبیب، یعنی شبیب کے بیٹے ابن شبیب، ان سے امام فرماتے، اے پسر شبیب، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں درجات عالیہ میں ہمارے ساتھ رہو۔ امام کے الفاظ سنیے گا، امام کہتے ہیں اے پسر شبیب، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں درجات عالیہ میں ہمارے ساتھ رہو تو تم ہماری مصیبت پر غمگین اور ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ امام بتلا رہے ہیں کہ جہاں ہم غمگین ہوں، اگر ہم پر کوئی گریہ کرتا ہے تو روز محشر وہ ہمارے ساتھ بلند درجے پر فائز ہوگا۔ ایک صلوات بھیج محمد والے محمد۔ اس کے بعد امام صادق کو ان کے کسی اصحاب معاویہ بن وہب نے دیکھا کہ جو یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے صادق آل محمد کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو آپ حضرت امام حسین کے زائرین کے لیے دعا کر رہے تھے۔ یعنی کتنا بڑا مرتبہ ہے ایک زائر کا اور امام پر گریہ کرنے والے کا۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیے اور جب فرش عزا پر آئیں تو اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ کوئی بھی جب فرش عزا پر آتا ہے تو جو کم سے کم درجہ، کم سے کم تحفہ وہ لے کر جاتا ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعا لے کر جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد والے محمد۔ تو آج امر بالمعروف پر بات ہوگی، اور امر بالمعروف کا مطلب یعنی جو حق ہے اس کا حکم دے۔ تو امام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ سب سے پہلے امام نے کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اس کے بعد امام نے کہا میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، یعنی جو حق ہے اس کا حکم دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام نے ہر کام پر حق کا حکم دیا، جہاں آپ دیکھیں حق کا حکم دیا، یعنی جو بات سچ ہے اسے عیاں کرنا ہے، جو بات سچ ہے اسے لوگوں تک پہنچانا ہے کہ یہ بات حق ہے۔ اور یہاں پر رک کر میں ایک جملہ کہوں گا کہ حق کا پیغام وہی دیتا ہے کہ جو حق سے آشنا ہو، جو حق کو جانتا ہو۔ اب حق کو اس سے بہتر کون جانے گا کہ جو حق کا فرزند ہو؟ آپ کہیں گے کیسے ممکن ہے؟ تو خود رسول کی حدیث ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔
یعنی اب پتہ چلا کہ اہل بیت در اصل حق پر ہیں. اب یہ کبھی مت کہنا کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. کربلا کی جنگ، کربلا کا جہاد در اصل حق اور باطل کے درمیان تھا. اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے حق پر کون تھا تو دیکھ لو. جو حسین کے ساتھ تھا وہ حق پر تھا، جو یزید کے لشکر میں تھا وہ باطل پر تھا. ایک سلوات بھیجو محمد والے محمد. اب یہ مقصد امام تھا. اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ حق بات پہنچانے کی. میں اور آپ امام کے اس حکم سے امر بالمعروف پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمیں حق بات پہنچانی ہے، وہی حق بات جو امام نے پہنچائی ہے. ہمارا مقصد عزاداری نہیں ہے، ہمارا مقصد رونا نہیں ہے. آپ کہیں گے تو پھر ہم فرش عزا پر کیوں آتے ہیں؟ لوگ فیصلے پر جلدی پہنچتے ہیں، فیصلے پر پہنچنے میں جلدی نہ کیجیے گا. ہمارا مقصد رونا نہیں ہے، ہمارا مقصد گریہ کرنا نہیں ہے. یہ ذریعہ ہے حق بات کو پہنچانے کا. یہ جو ہم گریہ کرتے ہیں، کیوں گریہ کرتے ہیں یہ ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے. سوشل میڈیا میں یہاں تک آیا ہے کہ لوگوں کو زبردستی رلایا جا رہا ہے اس غم میں. اٹھا کر دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر کلپس لگی ہوئی ہیں کہ امام کے غم میں لوگوں کو زبردستی رلایا جا رہا ہے. میں نے اپنی پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ حسین کے غم کے لیے کسی کو زبردستی رلایا نہیں جاتا. حسین کا غم ایسا ہے کہ جس کے لیے انسان تو چھوڑیے، پتھر نے بھی گریہ کیا. تو حسین کے غم میں کوئی زبردستی آنسو نہیں بہاتا. یہ اپنی اپنی محبت ہے. جو جس طرح سے ہو سکتا ہے وہ نذران عقیدت پیش کرتا ہے زہرا کے لال کو. ایک سلوات بھیج محمد والے محمد. عزاداری پر کبھی فتوے نہ لگانا. جس نے عزاداری پر فتوے لگائے وہ خود مٹ گیا، حسین کی عزا باقی ہے. جس نے حسین کے غم کو روکنا چاہا وہ مٹ گیا. آپ کہیں گے اس کی مثال کیا ہے؟ صدام حسین نے چاہا حسین کے جلوس کو روکے. آج وہ عذاب میں مبتلا ہے. میں سید علی رضا رضوی کے جملے کو یہاں کوٹ کروں گا. انہوں نے کہا اگر صدام کو عذاب سے تھوڑی فرصت مل جائے تو وہ کربلا کی طرف نظر کر کے دیکھے. جتنے زوار آج حسین کے روزے پر آتے ہیں وہ اس کی شکست کا سب سے بڑا اعلان. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین سر کٹا کر بھی جیت گیا، یزید سر کاٹ کر بھی ہار گیا. آپ کہیں گے اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کیا ہے اس کی؟ آپ کو مثال دوں. دیکھیں، جب انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے اور اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے یا وہ اس سے اونچی جگہ پر ہوتا ہے تو وہ سر اٹھا کر بات کرتا ہے. یزید ملعون نے چاہا کہ حسین نے میری بیعت فاسق نہیں کی تو میں حسین کے سر کو کاٹ دوں گا. لیکن وہ بھول گیا کہ اللہ از دی بیسٹ پلان. خدا کی مشیت تھی کہ امام حسین کربلا میں آ کر شہید ہو جائیں. بات حق کی ہو رہی ہے، سنیے گا. امر بالمعروف، حق کا پیغام امام نے دیا. یزید نے امام کے سر کو کاٹ دیا، نوک نیزہ پر بلند کر دیا. یعنی سر کٹا کر حسین یزید سے بلند نظر آئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے اس کا سر شہید ہونے کے بعد بھی بلند ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے وہ زندہ ہونے کے بعد بھی پست ہوتا ہے. ایک صلوات محمد والے محمد.
اور امام نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. قرآن کا پیغام دے کر بتاتا ہے کہ مقصد امام حسین یہی تھا کہ میں لوگوں تک حق کا پیغام پہنچاؤں. تم نے میرے سر کو کاٹ دیا لیکن حسین کا مقصد باقی ہے. حسین نے سر کٹا کر بھی قرآن کی تلاوت کر کے بھی بتا دیا کہ میں حق کا پیغام دیتا رہوں گا. اس لیے حسین نے کہا تھا ولید کے دربار میں، اے یزید میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی حسین نے یزید کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، جو حسین والا ہے وہ یزیدیت کے سامنے سر کو نہیں جھکائے گا. ایک سلوات بھیج محمد والے محمد. ہمیں اس فرش عزا کے ذریعے سے حق کے پیغام کو اجاگر کرنا ہے. وہ پیغام جو ہم تک شہزادی زینب کے ذریعے سے پہنچا، وہ پیغام کہ جو حق کا پیغام تھا. اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ قیدی بنا کے خوش تھے ستم گر بہت مگر. قیدی بنا کے خوش تھے ستم گر بہت مگر، عابد نے اپنے لفظوں کو تلوار کر دیا. عابد نے اپنے لفظوں کو تلوار کر دیا. کھانسی سنائی دیتی ہے اس کے محل میں اب، یوں مقصد یزید کو بیمار کر دیا. یعنی امام حسین نے ایسا حق کا پیغام دیا. دیکھیں یزید کا مقصد کیا تھا؟ بیعت لینے کا. لیکن امام نے بیعت فاسق کو کربلا کے ریگستان میں ایسے دفن کر دیا کہ پھر کسی یزید کی جرت نہیں ہوئی بیعت فاسق کا سوال کرنے. بظاہر سید سجاد قیدی تھے تو یزید بیعت کا سوال کر سکتا تھا، لیکن امام نے ایسا پیغام دیا حق کا کہ یزید کی مجال نہیں ہوئی کہ حسین کے بعد پھر آنے والے کسی حسین سے بیعت کا سوال کر سکے. یہ ہے حق کا پیغام. اسی پیغام کو ہمیں فرش عزا پر آ کر دینا ہے. اس عزاداری کی نسل کو، اس عزاداری کو ہمیں باقی رکھنا ہے. ایک بہت قیمتی جملہ دینے جا رہا ہوں. اگر حسین کی عزا اور علی کی ولایت باقی ہے تو ہماری پہچان باقی ہے. اگر علی کی ولایت نہیں، حسین کی عزا نہیں تو ہماری کوئی پہچان نہیں. ہمیں لوگ کیوں پہچانتے ہیں؟ محرم کا چاند جب نمودار ہوتا ہے، ہم جب سیاہ ملبوس اپنے اوپر زیب تن کرتے ہیں تو لوگ پہچان لیتے یہ حسین کا شیعہ ہے. ہمارے گھروں پر عباس کے علم کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ حسین والے کا گھر ہے. کیوں؟ یہ پہچان ہمیں کس سے ملی ہے؟ یہ کربلا والوں سے ملی. اس لیے ہمیں اس پیغام کو زندہ رکھنا ہے. یہی امام کا مقصد تھا اور یہی ایک عزادار کا، ایک پرسادار کا پیغام ہونا چاہیے ہر نسل کے لیے کہ ہمیں امر بالمعروف کو قائم کرنا. جہاں غلط بات ہو رہی ہے وہاں پر ہمیں آواز کو اٹھانا ہے جس طریقے سے ہو سکے. اور فرش عزا بہترین ذریعہ ہے. آپ کہیں گے میں پہلی مجلس سے فرش عزا کی عظمت بہت بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اب تک اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں. ہماری آنکھیں بظاہر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ وہ فرش عزا ہے کہ جہاں ملائک آنے کے لیے تڑپتے ہیں. جب ملائک ختم مجلس کے بعد عرش پر جاتے ہیں تو جو عرش کے فرشتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کیوں یہ سوال کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ جو ملک مجلس عزا سے عرش کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہارے جسم سے ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو ہم نے
پورے عرش پر نہیں دیکھی، تو وہ کہتے ہیں ہم مجلس حسین سے آئے۔ یہ ایک روحانی خوشبو ہے کہ جب ہم اس فرش عزا پر آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں حسین کے وسیلے سے، حسین کے ذریعے سے، تو پروردگار ہمیں وہ روحانی خوشبو عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات اور وہی روحانی خوشبو ملی ہے حضرت حر کو۔ آج کی شب جب ہم امام کے اس مہمان کو یاد کرتے ہیں کہ جن کو جناب حر کہا جاتا ہے۔ کون جناب حر؟ کہ جنہوں نے امام کے رستے کو روکا تھا۔ میں نے کہا نا امام حق کا پیغام دیتے ہیں۔ روز عاشوراء امام نے پورا خطبہ دیا تھا لیکن لوگوں پر اثر نہیں ہوا۔ امام نے واضح کر دیا جملہ کہ تمہارے بطن حرام سے بھرے ہوئے، لیکن ایک جملے نے جناب حر کی تقدیر کو بدل دیا۔ کیا کہا مولا نے؟ اے حر تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھی۔ کب کہا؟ جب حر نے امام کے لگام فرس پر ہاتھ ڈالا، کہا حر تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھی۔ حر نے کیا کہا؟ اگر عرب میں کسی نے مجھ سے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں پلٹ کر اس کو وہی جملہ کہتا، لیکن آپ کی ماں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ کی ماں جناب فاطمہ الزہرا۔ حر بھی جانتے تھے کہ بی بی کی عظمت کیا ہے، لیکن ان مسلمانوں کا کیا کہنا کہ جو رسول کو دیکھ چکے تھے، کہتے تھے رسول فاطمہ بضعۃ منی، وہی مسلمان تھے جن کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی اور در زہرا کو جلا رہی تھی۔ آزادارو، شب عاشور جناب حر مسترب۔ ایک مرتبہ جناب حر نے العطش کی آواز سنی۔ حر کہتے ہیں یہ العطش کی آواز میری ہی وجہ سے آ رہی ہے، اگر میں آقا حسین کو نہ روکتا تو یہ بچے کبھی پیاسے نہ رہتے۔ ہاں عزادارو، روایت میں ملتا ہے کہ جناب حر اپنے بیٹے کے ہمراہ، اپنے غلام کے ہمراہ، اور کسی روایت میں اپنے بھائی کے ہمراہ چلے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا دور سے حر آ رہا ہے۔ ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ حسین کھڑے ہو گئے، عباس سے کہنے لگے بھیا عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں علی اکبر جا کر حر کے بیٹے کا استقبال کرو، عباس جا کر حر کے بھائی کا استقبال کرو۔ ایک مرتبہ حر کی آنکھوں پر پٹی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، قیدی کی طرح امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ امام نے حر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور کہتے ہیں مولا کیا میرا گناہ معافی کے قابل ہے؟ حسین کہتے ہیں حر میں نے تمہیں معاف کیا، میرے خدا نے تمہیں معاف کیا، لو عزادارو۔ حر امام کے لشکر میں آئے۔ یہاں پر جناب ریحان اعظمی مرحوم نے ایک چار عجیب مصرے کہے۔ بسد خلوص بسد احترام بھیجا ہے، نبی پسند کرے وہ انعام بھیجا ہے، خوشا نصیب تجھے حر جناب زینب نے دعا کے دوش پہ رکھ کر سلام بھیجا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے حر جب تم دشمن بن کر آئے تھے تو میں نے پانی سے تمہیں سیراب کیا تھا، اب جب مہمان بن کر آئے ہو تو حسین کے خیمے میں پانی کی ایک بوند تک نہیں ہے۔ عزادارو، حر کہتے ہیں مولا
میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ میرے بیٹے کو اجازت دیں، میرا بیٹا جائے دین پر قربان ہونے کے لیے۔ عزادارو، حر کا بیٹا گیا۔ ایک مرتبہ جب حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا، اپنے بابا کو آواز دی، حر چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے قریب جائیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اے حر، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش پر نہیں جایا کرتا۔ میں کہوں گا مولا حسین، حر کی تسلی و تشفی کے لیے آپ موجود تھے، مگر کچھ دیر کے بعد جب اکبر برچھی کھائے ہوئے پشتے فرس سے گرے گا، آپ کو آواز دے گا تو کوئی نہ ہوگا جو آپ کی مدد کے لیے آئے گا۔ آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلے گا، اے علی اکبر، تیرے جانے سے میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ عزادارو، اب جناب حر گئے۔ ایک مرتبہ جناب حر نے حملہ کیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب حر نے حسین کو صدا دی۔ ایک مرتبہ میرے مولا حر کے سرانے پہنچے، کیا دیکھا؟ حر زخمی ہے۔ ایک مرتبہ حر کا سر لیا، اپنے زانوں پر رکھا، حر کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ عزادارو، حسین نے حر کو ایک ایسا تحفہ دیا کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا، اے حر، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کی گواہی اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا، حسین نے میری پیشانی پر اپنی ماں کا رومال باندھا تھا، یہ کہہ کر کہ میں نے حر کو معاف کر دیا۔ عزادارو، حسین نے ایک مرتبہ حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، حر کی پیشانی پر رومال سیدہ کو باندھا۔ میں کہوں گا حر کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے سرانے حسین آ گئے، مگر جب حسین کا سر تن سے جدا ہوگا، کوئی نہ ہوگا کہ جو حسین کے نزدیک آئے گا۔ شمر لئی کی 13 ضربیں ہوں گی، ہر ضرب پر مولا کسی نہ کسی کو پکاریں گے۔ جب حسین پر آخری ضرب چلے گی، حسین کی زبان سے فکرہ نکلے گا، اے اماں فاطمہ، اپنے لال کی مدد کے لیے ماتم